السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد میں بارش کا زور آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے کیونکہ سمندری طوفان مونٹا کمزور پڑتے ہوئے تلنگانہ سے دور ہو گیا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کے لیے کوئی نیا موسمی انتباہ جاری نہیں کیا گیا، جس سے معمولات زندگی بتدریج بحال ہو گئی ہے۔ یہ طوفان آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث AP اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ٹریفک جام اور شدید پانی جمع ہونے کے واقعات پیش آئے۔ محکمہ موسمیات نے 6 نومبر تک حیدرآباد میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا، جبکہ رات کے وقت یہ 21 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ ہفتے کے دوران ہوا میں نمی کی مقدار صبح کے وقت 80% سے کم ہو کر شام تک تقریباً 50% رہ گئی۔ یہ حالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ طوفان کے گزرنے کے بعد حیدرآباد کا موسم مزید مستحکم ہو جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین کے بقایا واجبات اور پنچایت راج و R&B محکموں کے زیر التوا بلوں کی رقم جاری کر دی ہے۔ محکمہ فائنانس نے اکتوبر ماہ کے لیے مجموعی طور پر 1031 کروڑ روپے جاری کیے۔ ان میں سے 712 کروڑ روپے سرکاری ملازمین کے بقایا جات کی مد میں ہیں، جبکہ پنچایت راج اور R&B محکموں کے 46,956 بلوں کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جاری کی گئی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کے بعد یہ احکامات جاری کیے۔ تلنگانہ جنرل سمیتی کے زیر اہتمام بشیر باغ پریس کلب میں BEC کے لیے 42% ریزرویشن کے حصول کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر وشویشور راؤ نے کانفرنس کی صدارت کی۔ جسٹس سدرشن ریڈی، جسٹس چندر کمار، پروفیسر مرلی منوہر، TJS کے صدر پروفیسر M کودنڈا رام اور دیگر نے کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ پروفیسر مرلی منوہر نے کہا کہ BJP شروع سے ہی ذات پات کی مردم شماری کے خلاف رہی اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ریاستی حکومت نے ذات پات کی مردم شماری شروع کی۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ ذات پات کی مردم شماری کے سروے کی تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ BC کو متحد ہو کر لڑنا چاہیے اور آبادی کے تناسب سے تحفظات حاصل کرنا چاہیے۔ انڈیگو طیارے کو بم کی دھمکی، ممبئی ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ سعودی عرب کے جدہ شہر سے حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر آنے والے انڈیگو طیارے میں بم رکھنے کی اطلاع ای میل کے ذریعے موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی حکام نے فوری طور پر طیارے کو شمس آباد ایئرپورٹ کے بجائے ممبئی ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا۔ ممبئی پہنچنے کے بعد بم اسکواڈ، پولیس اور ایئرپورٹ سیکیورٹی عملے نے طیارے کی مکمل تلاشی لی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق صورتحال قابو میں ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے 3 دہائیوں قبل استعمال کی گئی اپنی ایمبیسڈر کار کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ کی۔ جب وہ متحدہ ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے تو 393 نمبر والی ایمبیسڈر گاڑی میں پوری ریاست کا دورہ کیا کرتے تھے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ اب جدید گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کار جو اب تک حیدرآباد میں موجود تھی، حال ہی میں AP کے منگل گری میں تلگو دیشم پارٹی کے مرکزی دفتر لائی گئی۔ پارٹی دفتر پہنچے وزیر اعلیٰ چندرا بابو اس گاڑی کو دیکھ کر ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ انہوں نے کہا، میری پرانی دوست ایمبیسڈر 393 کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان یادگار تصاویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع شریکاکولم کے کاشی بگا میں واقع سری وینکٹیشورا سوامی مندر میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 9 افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کارتک ماہ کے مقدس موقع پر اکادشی کے دن درشن کے لیے ہزاروں عقیدت مند مندر پہنچے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق عقیدت مندوں کی تعداد توقع سے کہیں زیادہ تھی اور انتظامیہ ہجوم پر قابو پانے میں ناکام رہی، جس کے باعث بھگدڑ مچ گئی۔ حادثے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ مندر صرف 1 سال قبل ہی تعمیر کیا گیا تھا اور اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ درشن کے لیے آئے تھے۔ پولیس اور ضلع حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
قومی راجدھانی میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی موسم بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی سردی اور دھند محسوس کی جا رہی، حالانکہ دن کے وقت درجہ حرارت معمول پر رہتا ہے۔ در اثنا اطراف کے کچھ حصوں میں بارش کے بعد فضائی آلودگی میں معمولی کمی آئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں گراوٹ درج کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کے معیار میں معمولی بہتری آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں ہلکا کہرا نظر آیا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہا، اور بادلوں کی موجودگی کی وجہ سے سورج کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں موسم میں اب ہلکی سردی محسوس کی جا رہی۔ اطراف میں بارش اور سردی کی آمد کے ساتھ ہی راجدھانی میں ہوا کے معیار میں قدرے بہتری ہوئی ہے۔ دیوالی کے بعد جہاں آنند وہار اور اکشردھام جیسے علاقوں میں AQI 350 کے قریب پہنچ گیا تھا، اب اس میں کچھ گراوٹ آئی ہے۔ محکمہ موسمیات ہند IMD نے مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا۔ یہ الرٹ صبح 7 بجے جاری کیا گیا، جس کے مطابق ممبئی، تھانے، رائے گڑھ، نندبار، دھلے، جلگاؤں، پونے، ناسک، ستارا، سانگلی اور کولہاپور سمیت 12 اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ موسم میں نمی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے بارش کے امکانات بڑھے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بحیرہ عرب کے اوپر بنے کم دباؤ والے نظام کا اثر اب بھی مہاراشٹر کے ساحلی اور شمالی علاقوں میں برقرار ہے، جس کے باعث جنوب مغربی ہوائیں نمی ساتھ لاتی رہیں گی۔ ممبئی اور اطراف کے علاقوں میں دن بھر بادل چھائے رہنے کا امکان، جبکہ چند مقامات پر ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دیتے ہوئے IMD نے کہا ہے کہ برسات کے موسم میں بجلی کے آلات سے دور رہیں، آہستہ رفتار سے گاڑیاں چلائیں، پانی بھرے راستوں اور نشیبی علاقوں سے گزرنے سے گریز کریں۔ اگر تیز ہوا یا بجلی چمکنے لگے تو فوراً کسی محفوظ عمارت میں پناہ لیں۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد اور ووٹنگ سے چند روز قبل ریاست کی نتیش حکومت پر 10,000 روپے اسکیم کے ذریعے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا۔ اس سلسلے میں راشٹریہ جنتا دل RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر 17، 24 اور 31 اکتوبر کو مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت خواتین کو فنڈز منتقل کر کے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کی شکایت کی۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اپنے خط میں منوج جھا نے کہا کہ میں 17، 24 اور 31 اکتوبر 2025 کو مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کے تحت مستفید ہونے والوں کو 10,000 روپے کی براہ راست رقم منتقل کر کے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی صریح خلاف ورزی کے خلاف اپنا رسمی اور سخت احتجاج درج کرانے کے لیے یہ خط لکھ رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاوہ ازیں جیسا کہ منسلک شیڈول سے ظاہر ہوتا ہے، ادائیگی کے لیے اگلی مجوزہ تاریخ 7 نومبر ہے۔ راشٹریہ جنتا دل لیڈر نے کہا کہ یہ کارروائی ضابطۂ اخلاق کے التزامات کی دفعات کے واضح اور جان بوجھ کر خلاف ورزی ہے، جو بہار اسمبلی انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد 6 اکتوبر کو نافذ ہوا تھا۔ دہلی میں کانگریس نے اپنی ریاستی یونٹ میں کئی اہم تقرریوں کا اعلان کیا۔ پارٹی نے 6 نئے ضلعی صدور کے ساتھ ساتھ دہلی میونسپل کارپوریشن کے مجوزہ ضمنی انتخابات کے لیے سینئر آبزرور اور وارڈ انچارج بھی مقرر کیے۔ AICC کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق کانگریس کے صدر ملیکارجن کھڑگے نے ان تقرریوں کو فوری اثر سے منظوری دے دی۔ پارٹی کی جانب سے مقرر کیے گئے نئے ضلعی صدور میں مہندر بھاسکر خرول باغ، محمد عثمان چاندنی چوک، راجیش یادو نجف گڑھ، سمت شرما کرشنا نگر، وریندر شرما مہرولی اور مہندر منگلا نئی دہلی شامل ہیں۔ یہ تقرریاں دہلی میں تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور آئندہ MCD ضمنی انتخابات سے قبل پارٹی کی زمینی موجودگی کو فعال بنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ پارٹی کا مقصد ضلعی سطح پر قیادت کو منظم کر کے دہلی کے مختلف وارڈوں میں رابطے کو بہتر بنانا ہے۔ ریلیز میں دہلی کے 12 وارڈوں کے لیے سینئر آبزرور اور وارڈ انچارج کی تفصیلات بھی شامل ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس آئندہ مقامی انتخابات کے لیے ایک منظم حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की लीडर मीसा भारती ने एनडीए और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए पूछा कि क्या बिहार बीजेपी लीडरों का बहरान है जो योगी आदित्यनाथ जैसे लीडरों से तशहीर कराई जा रही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में अगली हुकूमत महागठबंधन बनाने जा रहा और इसके सरबराह तेजस्वी यादव होंगे। मीडिया से बात करते हुए आरजेडी लीडर मीसा भारती ने कहा कि बिहार में बदलाव तय है और महागठबंधन हुकूमत बना रहा क्योंकि रियासत का नौजवान तब्दीली का मूड बना चुका है और इसलिए अगली हुकूमत नौजवानों की बनने जा रही जिसकी क़ियादत तेजस्वी यादव करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार की तारीख में पहली बार एक मुल्ला के बेटे मुकेश सहनी को नायब वज़ीर आला बनने का मौका मिलेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुसलसल इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे। जब मीडिया ने इस बारे में मीसा भारती से सवाल किया तो उन्होंने पूछा कि क्या बिहार में बीजेपी को लीडरों के बहरान का सामना है जो वो दूसरी रियासतों से लोगों और वज़ीर आला को बुलाने पर मजबूर हैं। जनूबी कोरिया में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात से आइन कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को हुक्म दिया कि वो जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करे। ट्रंप के मुताबिक ये कदम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया कि अमेरिका रूस और चीन से पीछे ना रहे। ट्रंप ने कहा कि इसमें 2 से 3 साल लगेंगे लेकिन अब वो इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में, चीन ने 1996 में और रूस के पेशरो सोवियत यूनियन ने 1990 में जौहरी तजुर्बा किया था। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1998 से अब तक सिर्फ शुमाली कोरिया ने 2017 में जौहरी तजुर्बा किया है। जौहरी हथियारों का ताज़ा तरीन मसला चंद रोज कबल रूस की जानिब से कामयाब जौहरी तजुर्बे के दावे के बाद पैदा हुआ है और सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने तकरीबन 1.5 घंटे के इजलास के दौरान ट्रंप के जौहरी हथियारों के तजुर्बात करने के फैसले के बारे में सवाल किया गया। कमेटी के आला डेमोक्रेटिक सेनेटर जैक रेड ने पूछा, क्या अमेरिका में जौहरी धमाका खेज तजुर्बा दोबारा शुरू करने से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा? क्या इससे आलमी हथियारों की दौड़ शुरू होने का खतरा होगा? नायब सदर जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि ये टेस्ट इस बात का तयीन करने के लिए किए जा रहे कि आया अमेरिकी हथियार काम कर रहे। अमेरिका और दीगर एटमी ताकतों ने तवील अरसे से हकीकी वार हेड्स का धमाका करना बंद कर दिया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।